ویلکم ہے خواتین حضرات، آج عوام کی عدالت میں جواب دہ ہیں چودھری احمد مختار۔ احمد مختار صاحب، ہم جا رہے ہیں آڈینس کے پاس ان سے سوال لینے کے لیے۔ جی، فیصل آباد پاکستان کا مینچسٹر مطلب کہلاتا ہے، تو اب وہاں کی ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ بنگلہ دیش، انڈونیشیا کوچ کر رہی ہیں۔ آپ لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، عوام کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا۔ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سنسیئر ہیں، آپ کس کے ساتھ سنسیئر ہیں؟ آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ سنسیئر ہیں جو کچھ کر ہی نہیں رہا، آپ عوام کے ساتھ کیسے سنسیئر ہیں؟ تھینک یو۔ آپ الیکٹریسٹی نہیں مطلب ہمیں پرووائڈ ہی نہیں کر رہے۔ اسٹوڈنٹ سر، ایک منٹ، اسٹوڈنٹس جو کل کے معمار ہیں ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو راتوں کو اپنی نیند نہیں پوری کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے، وہ کل کے لیے کیا کریں گے؟ میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ ہماری اپنی جو فالٹس ہیں ان میں یہ بھی ایک ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ بہت بڑی ایک لعنت ہے جو لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں لوڈ شیڈنگ ہوئی۔ تکلیف ہوتی ہے جب یہ کوئی باتیں کرتا ہے، کیونکہ اپنے کام کو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے کام کرے۔ ہم نے بھی یہ کوشش کی ہے۔ یہ جو پرابلم آ گئی ہے اس میں ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم فورکاسٹ کر سکیں۔ جو ہماری بجلی کی گروتھ ہے، جو خوش ہونا چاہیے کہ جی انڈسٹری بڑھ رہی ہے، پر اٹ از ناٹ ایکچولی دی انڈسٹری از ناٹ انکریزنگ۔ انکریز تو کر رہے ہیں یہ سائڈ والی چیزیں، اے سیز ہیں وچ اگین از اے مسٹ فار اس، اے پارٹ اینڈ پارسل آف اے لائف۔ ٹی وی پہ لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد یو پی ایس چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس بجلی کو کنزیوم کرتی ہیں جو ہمیں اپنی انڈسٹری کے لیے چاہیے تھی۔ اب ہماری اس وقت جو کنزمپشن ہے وہ تقریباً 18,000 میگا واٹ کے قریب ہے، اور آج سے ایک سال پہلے جو تھی اس کی کنزمپشن وہ 12,000 کے قریب تھی۔ آپ دیکھیں کہ 6,000 میگا واٹ اگر بجلی بڑھی ہے تو کسی جگہ تو گئی ہے نا، کوئی کنزیوم تو ہوئی ہے۔ اور کنزمپشن اگر اس کی یہی ہو گئی ہے کہ جی ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے موویز کو دیکھیں یا اے سی چلائیں سارے کمروں کے، یا بتیاں نہ بند کریں دوسرے کمروں کی جہاں سے آپ گزر رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی سکسیڈ نہیں کریں گے۔ ایز پاکستان، ایز اے نیشن آف پاکستان، وی مسٹ بلیو ان دس تھنگ کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور ٹھیک کرنے کا طریقہ کوئی احمد مختار کے پاس نہیں ہے، چودھری افتخار کے پاس نہیں ہے، آپ سب کے پاس ہے۔ ہم سب مل کے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ احمد مختار صاحب، یہ جو آپ نے پچھلے میں کوشش کی کہ تمام بلبس کو چینج کرنا ہے اور میگا واٹ بچانے ہیں، تو اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ میں شرمندگی سے یہ کہتا ہوں کہ 3-4 دن تک شروع ہو جائے گا۔ آپ کا سوال؟ سر، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ آتی ہے، یہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق 350 یونٹ کنزیوم کیے جائیں تو یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے گھروں میں بل آتا ہے، اگر ہمارے 198 یونٹس ہوں تو پھر بھی فیول ایڈجسٹمنٹ، اگر 200 ہو 250 ہو تو پھر بھی فیول ایڈجسٹمنٹ۔ ایک جو آرڈنری بندہ ہے اس کا سارا مہینے کا بجٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ اگر ہائی کورٹ کے آرڈر پہ ہم نے اگر عمل نہیں کرنا تو وابڈا کو چاہیے کہ عام لوگوں میں اس چیز کی اویئرنیس پیدا کریں، انہیں بتائیں کہ کتنے یونٹ کنزیوم ہوں گے تو فیول ایڈجسٹمنٹ اپلائی ہوگا۔ اتنی مشکلات ہیں اس میں کہ اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں ہمارے 70,000 کیسز ہیں جو لوگوں نے ہمارے اوپر کیے ہوئے کہ ہم نے پیسے زیادہ نہیں دینے، اور وہ سٹے لے لیتے ہیں، اور سٹے جو ہیں وہ تقریباً 4 سال سٹے چلتا ہے ان کا، اور اس کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے جی واپس کرو پیسے۔ تو اس وقت جب وہ پیسے واپس کرتے ہیں تو اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، پر اس کو ایک پینلٹی بھی اس کے اوپر لگتی ہے۔ جب پینلٹی لگے گی تو ڈیفینیٹلی ریٹ ہر چیز کا بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لائف لائن کسٹمرز ہیں، جیسے وہ یونٹس کی بات کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اسی پہ ہائی کورٹ کا آرڈر کے مطابق 350 یونٹ خرچ کرنے کے بعد فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز دینے چاہیے۔ جو کم لوگ کرتے ہیں اسے یونٹ چارج استعمال، ان پہ بھی لگ رہے، وہ اس کے بارے میں آپ کی مدد اسی پہ کیس چل رہا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، عوام ورسز گورنمنٹ کا کہہ لیں آپ، تو جو فیصلہ ہوگا فیصلہ انشاءاللہ ان دی نیکسٹ 15-20 ڈیز، تو اس میں کچھ نتیجہ۔ نیکسٹ کویسچن۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ ڈاکٹر سمر مبارک نے جب کہا ہے کہ بجلی کا بندوبست کیا جا سکتا ہے، بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، تو آپ ان کی کیوں نہیں سنتے؟ آپ ان کی کیوں نہیں سنتے؟ آپ ملک کی خوشحالی نہیں چاہتے؟ یہ جو خبر تھی جو اخباروں میں آئی اور بعد میں ٹی وی پہ بھی آ کے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں، پر اس میں there was nothing, no truth in it۔
اور اس کے اوپر تقریباً لاٹ آف ڈالرز اسپینڈ، اور ان کو جو ریسرچ کے لیے چیزیں چاہیے تھی وہ لے کے دی گئیں، اور اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا. تو پھر وہ مانگیں گے، پھر دے دیں گے ان کو، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو زندگی موت اس کے ساتھ منحصر ہے. بٹ ڈو ناٹ فرگیٹ کہ ہماری جو ساری گروتھ ہے وہ نیوکلیئر جنریشن کے ساتھ بھی وہ منحصر ہے. اس وقت ہمارے ملک میں 640 میگا واٹ بجلی پروڈیوس ہوتی ہے فرام نیوکلیئر، اور تقریباً 680 میگا واٹ 2013 تک آ جائے گی، وچ ول بی نیوکلیئر آلسو. ڈاکٹر عبد القدیر بھی آپ کو سستی بجلی پیدا کر کے دینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اتنی سستی بجلی پیدا بھی آزما لیں گے کہ چین سے بھی سستی بجلی پیدا کرنا چاہتے ہیں. کرنے کی باتیں، پر ان کو بھی جو آزما لیں گے، ان کو بھی کہیں گے کہ آئیں وہ بھی ریسرچ کر کے دیکھیں، کیونکہ ہماری تو زندگی موت اگر اس کوئلے کے ساتھ منسلک ہے جس نے بہت سستے بھی ہونا ہے، اور ہماری عوام کو اس میں رسپائٹ بھی ملے گی، سستے بھی سامان ہوگا، تو وائی ناٹ 10 15 20 ملین 50 ملین ڈالر کوئی ایسی چیز نہیں ایک ملک کے لیے ریسرچ کے اوپر خرچنے کی. آپ کا سوال؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے بہت سے وعدے کیے کہ ہم لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیں گے، اور آپ کی حکومت کو تقریباً 4.5 سال ہو گئے ہیں، اور آپ نے اس عرصے میں کتنے ڈیمز کا افتتاح کیا ہے، اور الٹا رینٹل پاور کے نام پہ آپ جنہوں نے کرپشن کی ان کو اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا. سر تقریباً 2800 میگا واٹ کے نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ ان لائن میں ہیں، اور جو 2014 تک وہ کمپلیشن ان کی ہو جائے گی. ڈیمز کتنے بنائے؟ چھوٹے بڑے ملا کے تقریباً 28 ڈیم بنے ہیں، جس میں ایک 900 میگا واٹس کا جو آزاد کشمیر کی طرف ہے، کوئی 5 میگا واٹ کے ہیں، کوئی 10 کے ہیں، کوئی 100 کے ہیں، اس طریقے سے 2800 میگا واٹ. رینٹل پاور میں ملوث ایک شخص کو پرائم منسٹر کیوں بنا دیا؟ وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر سپریم کورٹ ان کو سزا دے دیتے ہیں تو وہ ان سے عہدہ بھی چھن جائے گا، اور پاسٹ میں جو اگر وہ سوچتے ہیں کہ فیوچر میں وہ کچھ اور بن سکتے ہیں تو وہ بھی ان کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی. کیوں نہیں ہم کوشش کرتے کہ گوبر سے اگر ہندوستان کے اندر انہوں نے دیہاتوں میں گیس فراہم کر دی ہے، اور کئی جگہ تو گوبر کو استعمال کر کے وہ اپنے ٹیوب ویل کو بھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ یہ گورنمنٹ لیول کی آپ کہہ دیں کہ ایک کمزوری ہے کہ انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا اس ایشو کو، کہ گوبر سے ہونے چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم بگاس سے شروع کر رہے ہیں، گنے کے ٹھیک ہے نا، بگاس سے شروع کر رہے ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 360 میگا واٹ الیکٹریسٹی جو ہے وہ ہمیں گنے کی فالتو جو اس کی بگاس ہے اس سے ملے گی، وچ از مچ مور دین جو ونڈ انرجی کی کیا پوزیشن ہے؟ ونڈ انرجی از اے گڈ تھنگ فار ریچ پیپل. اینڈ سولر؟ سولر اگین از ایز گڈ ایز ونڈ انرجی فار ریچ. لیکن جو آپ کا کہتے ہیں سندھ میں جو گھاروں کا کوریڈور ہے وہ آپ کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کریں، پہلے انویسٹمنٹ ہیوی ہوگی لیکن لانگ رن کے لیے وہ سوٹ کرے گی آپ کو. جو پہلی بھی انویسٹمنٹ ہوگی 22 روپے پر یونٹ ہوگی، وہ ہم لینا بھی نہیں چاہیں گے. تو سب پہلے بھی 21 تو آپ بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، غلط ہے نا. اٹ از ناٹ گڈ فار دی فیوچر آف دی کنٹری. مختار صاحب میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. فوزن ذات میں جا رہا ہوں، بریک پہ جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا. بجلی چوری میں جو میٹر ریڈر بھی انوالو ہیں تو ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اب تک بعد میں جو کچھ ہوا کیا ہم کو شرم آنی چاہیے یا نہیں؟ آپ نے اپنی قیادت کو خبردار کیا ہے کہ چودھری برادران سے خبردار رہیں. ویلکم بیک خواتین حضرات. ہم آڈینس سے سوال لے رہے تھے، چلیے اس سلسلے کو دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی میرا نام طارق ہے اور میرا آپ سے کوسچن یہ ہے کہ بجلی چوری میں جو میٹر ریڈر بھی انوالو ہیں تو ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا، اور جو بڑے بڑے بجلی چور ہیں ان کے خلاف رپورٹ کے باوجود بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا، تو یہ کیوں ایسا ہے؟ میں نے تو اپنے ایک سوال کے جواب میں یہ بات کی تھی کہ جتنا بڑا بھی بجلی چور ہوگا اس کو ہم نے پکڑ لیا تو اس کو چھوڑیں گے نہیں، پیسہ اس سے لے کے چھوڑیں گے. سو جیسے ہی کوئی پکڑا جائے گا انشاءاللہ ٹی وی پہ بھی اس کو لے کے جائیں گے تاکہ پاکستانی عوام بھی دیکھے کہ یہ بندہ ان کی جیبیں کاٹ رہا ہے، یہ آپ کی اور میری جیبیں کاٹ رہا ہے اگر بے ایمان ہے. سو اس سے بچنا ہے تو آپ کو
کسی گورنمنٹ کے نمبرز دیں گے کہ اس کے اوپر فون کر دیں اور بتا دیں کہ یہ فلانے جگہ پہ یہ بجلی چوری ہو رہی ہے کہ یہاں پہ ہیبیچول بجلی کے چور رہتے ہیں، تو پھر اگر ہم ایکشن نہ لیں تو دین وی آر ایٹ فالٹ. بٹ اگر ہم ایکشن لیں تو پھر ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں آپ جیسے ینگسٹرز کو کہ یہ چوریاں کرتے ہیں. جو میٹر ریڈرز ہیں یا جو ایس ڈی اوز ہیں، سب سے بڑے چور یہاں پہ ایس ڈی اوز ہیں، اس کے بعد میٹر ریڈرز آتے ہیں. اینڈ چوری جو ہے ان کی کوئی ایسے نہیں کہ 1000 روپیہ یا 10,000 یا 20,000 یا 50,000، ان کی چوری اربوں میں جاتی ہے. وہ 1 ارب روپیہ چوری کریں گے، 50 کروڑ روپیہ چوری کریں گے، وہ 50 لاکھ کی بات نہیں کرتے، 50,000 کی بات نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کو ضرور سزا دلوانی چاہیے. یہ ہمارا فریضہ ہونا چاہیے، یہ ہماری ڈیوٹی ہونی چاہیے. اب فیوچر جنریشنز آر گوئنگ ٹو پے فار اٹ اگر ہم نے آج اس کے اوپر قابو نہ کیا. کہ جس طرح رائے صاحب کہتے رہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ فلانے دن ختم ہو جائے گی، فلانے دن ختم ہو جائے گی، 6 مہینے کے بعد آپ بھی گجرات میں آرام سے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ بھائی میں نے کہا تو تھا لیکن نہیں ہو سکی. 4 مہینے کے بعد تو میں نے یہاں پہ آنا ہے نا. ٹھیک ہے، یہ میرا وعدہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ کے تو اس بات پہ فیصلہ کریں گے کہ میں غلط نہیں کہتا. مجھے صرف آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ وین یو آر اے ڈیفنس منسٹر، مجھے یہ بتائیں اب کا بعد میں جو کچھ ہوا اگر وہ آپ کے علم میں نہیں تھا تو کیا ہم کو شرم آنی چاہیے یا نہیں؟ علم میں تو یہ بہت سارے لوگوں کے نہیں تھا، بڑے سارے ہائر اپس کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ ایبٹ آباد میں یہ ایکشن ہو گیا ہے. تو میں تو ایک بہت چھوٹا آدمی تھا اس کے ساتھ. ڈیفنس منسٹر میرے اوپر پریزیڈنٹ آئے، میرے اوپر پرائم منسٹر تھا، میرے ساتھ آرمی چیف تھے، ان کے ساتھ ان کے اسسٹنٹس تھے. سو دے ویری. لیکن آپ کو کہتے ہیں سیکورٹی لیپس نہیں تھا. کون کہتا ہے؟ آپ نے کہا. میں نے کہا. ہاں، کئی چیزیں کہنے کے لیے ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں کہی جا سکتی. بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں کہی جا سکتی. بعد میں آپ نے کہا کہ پاکستانی حکومت کا اور فوج کا تعاون امریکہ کو حاصل تھا. وہ جو بندہ جو ڈاکٹر تھا جس نے یہ سارا کیس کھیلا تھا، ہی واز ان ٹچ وتھ سم پیپل. کیا مکمل ناکامی نہیں آپ کی خفیہ ایجنسیوں کی کہ ان کو علم نہیں ہوا کہ ایک شخص ڈاکٹرز لیے، نرسز لیے ایک کمپین چلا رہا ہے اور آپ کے علم میں نہیں آئی؟ نہیں، مجھ سے تو بہت ساری ایجنسیز بڑی ہیں اور بہت ساری ایجنسیز مجھے تو رپورٹ نہیں کرتی. یہ ایجنسیز آپ سے بڑی کیسی ہو جاتی ہیں؟ بیکاز ان کی ہائرارکی اس طرح سے ہے. منتخب نمائندے آئی ایس آئی چیف جو ہے وہ بڑی مشکل سے لیفٹنٹ جنرل ہوتا ہے. منتخب نمائندے کچھ نہیں. پاکستان کی سیاست کانسٹیچوئنسیز کی سیاست ہے، یہ حقیقت ہے. بالکل حقیقت ہے. الیکٹیبل کی سیاست ہے. بالکل وہی ہیں زیادہ سیاسی پارٹیوں میں جو منتخب ہو کر آتے ہیں. حق بھی ان کے. کیا لگتا ہے آپ کو اپنے بارے میں؟ چانس ہے اگلا انتخاب جیتنے کا؟ چانس تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے، نہیں تو بندہ الیکشن ہی نہ لڑے. آئی تھنک لوڈ شیڈنگ، مظاہرے، روزگار نہیں، بے روزگاری، بدحالی، سپریم کورٹ کا حکم نہیں ماننا، اس سب کے باوجود میری لیبر کے ساتھ تعلق ہے، میرے ورکرز کے ساتھ بہت تعلق ہے. میرا ان کے گھروں میں آنا جانا ہے. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو میں اس کے گھر جاتا ہوں. اگر مجھے کوئی ڈاکٹرز کے پاس لے کے جانا پڑے تو میں اپنے سپورٹرز کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا رائٹ ہے ان کے اوپر کہ وہ مجھے ووٹ دیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ووٹ دیں گے اور میں اگلا الیکشن جیتوں گا انشاءاللہ. میں آپ کی پارٹی کی بھی بات کر رہا ہوں. اگر میں جیتوں گا تو پارٹی جیتے گی نا. آپ جیتیں گے گجرات سے چودھریوں کا مقابلہ کر کے، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ چودھریوں نے اپنے 5 سالہ دور میں اربوں روپے کا سرمایہ ملک سے باہر منتقل کر دیا. پکڑے گئے تھے نا ادھر بارسلونا میں. میں تو آپ کے اتحادی ہیں. وہ اتحادی ہیں نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے. آپ کے اتحادی تو ہیں وہ. تو حقیقت تو یہ ہے کہ وہ پکڑے گئے تھے بارسلونا میں اور ان کی پراپرٹی تھی وہاں پہ. جو اگر میں سوال کو مختار صاحب ایسے کر لوں کہ آپ کا وزیر اعظم نہ بننا آپ کی شکست اور چودھری برادران کی جیت ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ وقتی طور پہ یس، یو آر رائٹ. آپ نے اپنی قیادت کو خبردار کیا ہے کہ چودھری برادران سے خبردار رہیں؟
میں نے یہ تو نہیں ان الفاظ میں کہا، پر میں نے یہ کہا کہ اگلی دفعہ ان کو جیتنے نہیں دیں گے. کیا دیکھیں میرا مقابلہ چودھری شجاعت سے ہوتا ہے، اور چودھری شجاعت اپنے آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا سیاستدان سمجھتا ہے، اور آج سے نہیں 1990 سے میرا مقابلہ ایک ہی بندہ ہے چودھری شجاعت جس کے ساتھ ہو رہا ہے. 2 دفعہ میں جیتا ہوں، 3 دفعہ وہ جیتا ہے. اور جو وہ جیتا ہے اگر میں کہوں کہ اس کو بڑی ساری سپورٹ تھی ایجنسیز کی تو غلط نہیں ہوگا. بہت ساری فورسز ان کے لیے کام کرتی تھی. احمد مختار صاحب، اگر میں یہ بلنٹ کوشچن آپ سے پوچھوں کہ کیا چودھری شجاعت کو آپ ایک کامیاب سیاستدان تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو آپ کا کیا جواب ہے؟ میں کرتا ہوں. کیا آئندہ انتخابات میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف کا اتحاد دیکھتے ہیں؟ جی ہاں دیکھتا ہوں. ہوگا ایٹ ویریس لیولز ہوگا، بٹ اتحاد ضرور ہوگا. اور پھر بھی آپ انہیں نہیں جیتنے دیں گے؟ میں تو اپنی سیٹ کی بات کر سکتا ہوں، میں نہیں جیتنے دوں گا. میری حتی الوسع کوشش ہوگی کہ میں ان کو ہراؤں، اور میں انشاءاللہ ہراؤں گا. احمد مختار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.